السلام علیکم ناظرین، میرا نام سلطان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل چینل 50 نیوز۔ ناظرین، خاص کر جڑاں والا کے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ وائرل ہوا تھا، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاں والا کا جو ڈیلسس وارڈ کا جو آر او پلانٹ ہے، اس کے متعلق بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر جڑاں والا کا جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈاکٹر قربان، اس نے اس جو ڈیلسز وارڈ کا جو آر او پلانٹ ہے وہاں پر بھی دیہڑی لگانے کی کوشش کی، اور بلکہ لوگوں کو ہراساں کر کر بڑی بھاری دیہڑی لگا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رانا اعظم صاحب، ان کا بھی آر او پلانٹ ان کا موجود ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل کہانی جو آر او پلانٹ کی ہے وہ ہے کیا، تو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول ہاسپٹل میں گردہ وارڈ میں جو آر او پلانٹ لگا ہوا ہے، اس کے بارے مجھے تو پہلے نہیں پتہ تھا، کیونکہ میرا اپنا جو واٹر پلانٹ ہے وہ شہر کو بھی اداروں کو بھی میں پانی سپلائی دیتا ہوں، تو وہ کہیں خراب ہو گیا ان کی غفلت کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر قربان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا واٹر پلانٹ ہے، تو ہمارا بھی جو واٹر پلانٹ ہے یہ خراب ہو گیا ہے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے اندر جو انہوں نے غفلت کی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے یہ پلانٹ جو ہے نا وہ خراب ہوا۔ یہ پلانٹ چلانے کے لیے سب سے پہلے جو فوڈ اتھارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں انہوں نے وہ لیٹر دیا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر قربان جو یہ واٹر پلانٹ چلا رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی بھی ہدایات نہیں ہے، نہ کوئی سیفٹی ہے۔ یہ واٹر پلانٹ اتنا حساس ہوتا ہے کہ واٹر پلانٹ کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ اندر جا نہیں سکتا۔ پہلے جو بندہ جو اس پلانٹ کو رن کرتا ہے، اس کے فوڈ اتھارٹی سے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کو وہ ہیپاٹائٹس سی بی تو نہیں ہے، وہ چھوتی بیماریاں تو نہیں ہیں۔ وہ صرف واحد بندہ پلانٹ کے اندر جا سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے۔ تو ان کے پاس نہ کسی بندے کے پاس کوئی میڈیکل ہے، نہ ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے۔ جو فوڈ اتھارٹی کی ریکوائر ہے کہ ڈیلی بیجس کے اوپر اپنی ایک فارم ہوتا ہے ان کا، وہ فل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آج اپنے پانی کے ٹی ڈی ایس چیک کیے ہیں، اس کا پلانٹ کا فلو جو ہے وہ چیک کیا ہے، اور ٹینکوں کی اور فلٹروں کی جو ہے نا ڈیلی بیسس کے اوپر وہ رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ رپورٹ بھی بنانی ہے، یہاں کوئی میڈیکل کا بندہ بھی ہونا چاہیے اور انسٹرومنٹ بھی ہونا چاہیے۔ جب میں نے اپنے پلانٹ کے جو انسٹرومنٹ ہیں، یہ ہمارے پاس یہ ایک ٹی ڈی ایس میٹر ہے، اس ٹی ڈی ایس میٹر کے ساتھ پانی کا ٹی ڈی ایس چیک کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ پی ایچ میٹر ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا پی ایچ چیک کرتے ہیں۔ یہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ لگانے پڑتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا، پوچھا تو ان کے پاس ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو مریضوں کو پانی دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ کہ پانی کا جو خراب ہو گیا یا صحیح چل رہا ہے، یا آپ کا پلانٹ مشینری ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر فالٹ ہو سکتا ہے، تو آپ ایسے مریضوں کو پانی دے رہے ہیں؟ جب اس کا میں نے ٹی ڈی ایس چیک کیا تو اس کا ٹی ڈی ایس افسوس کے ساتھ 90 تھا۔ یہ تو انتہائی ظلم ہے مریضوں کے ساتھ، کہ جن مریضوں کو جو پانی ہے اس کے اندر ٹی ڈی ایس 0 چاہیے، تاکہ مریضوں کے جب جو گردے ڈیلسز ہوتی ہیں تو یہ پانی اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کسی قسم کا بھی نہ انسٹرومنٹ ان کے پاس ہے، نہ کوئی طریقہ کار فوڈ اتھارٹی کا ہے۔ ان کی غفلت کی وجہ سے انہوں کے فلٹر چیک کیے، ڈیلی بیجس پہ جو پلانٹ کی واصلیں ہیں ان کا جو بیک واشنگ ہے ڈیلی لازمی آدھا گھنٹے کی ہوتی ہے، تاکہ اس کے اندر جو کچرا ہے وہ صاف ہوتا رہے۔ جب میں نے دیکھا ان کے جو پانی کے ٹینک ہے ان کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر اتنا کچرا ہے، ان کے پمپ اس کچرے کی وجہ سے بند ہو گئے، ان کی جو واصلیں تھی، جو میمبرین ہے جو اس پانی کو صاف کرتی ہے، وہ خراب ہو گئی۔ اس کی وجہ جب خراب ہوئی ہے تو وہ ٹی ڈی ایس اس کا آؤٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو پلانٹ آپ کا خراب ہو گیا، اس کے ٹی ڈی ایس 90 آ رہے ہیں، آپ کی میمبرین خراب ہوگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے یار کوئی اڑا بڑا کر دے تاکہ میری بے عزتی نہ ہو، یا جب گردے والوں کو یہ بند کریں گے تو میری پورے شہر میں اور محکمے میں میری بدنامی ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پھر اس کے کہنے پر میں نے لاہور سے جو میری ٹیم تھی کیمسٹ والے، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے جب چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کی پلانٹ جو ہے خراب ہو گیا ہے،
اس لیے یہ اب ناممکن ہے کہ ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا بڑا کریں. تو 20% انہوں نے کہا کہ چانس ہے اس کے, اگر ہم اس کو کیمیکل کے ذریعے واش کرتے ہیں تو 20% چانس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کوشش کریں, شاید یہ چل جائے. تو انہوں نے جب کوشش کی ہے تو وہ نہ چل سکا. ان کے ساتھ ریٹ بھی طے کر لی انہوں نے 20,000 روپیہ. دوسرا جو پمپ کا میکینک تھا اس نے بھی طے کر لی. انہوں نے ساری اپنی محنت پوری کی, لیکن انہوں نے جو وہ پلانٹ رن نہ ہو سکا. انہوں نے اس کی مزدوری بھی دبا لی, اس کو کوئی پیسہ بھی نہ دیا. وہ بیچارے بددوائیں دے رہے ہیں اس کو, جتنے جو مزدوروں کی جو محنت کھاتا ہے. تو جب انہوں نے ریکارڈ کر دیا کہ پانی خراب نہیں ہے, لیکن اس نے, میں نے کہا اس کو بند کر دے. اس نے کہا کہ میں نے سب اچھے کی رپورٹ دینی ہے, میں اس کی خرابی کی رپورٹ نہیں دے سکتا. تو میری جو ہے نا یہ بیک لک ہوگی اور میرے خلاف رپورٹ ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ مریضوں کے جو ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں, اس کا اللہ سے تو یہ ڈر نہیں لگتا ہے. تو سر یہ اس کی سٹوری ہے کہ اب بھی جو پلانٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. لوگ یہاں صحت یاب ہونے کے لیے آتے ہیں لیکن مزید بیماریاں لے کر جا رہے ہیں. میری اعلیٰ حکام سے اور اہل شہر سے میری درخواست ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اتنے لوگ یہاں گردے ڈائلسس کروانے آتے ہیں لیکن وہ خراب پانی سے اپنے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں, اور یہ سب اچھا کی رپورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی ہدایت دے, اور یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے جو مریضوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. رانا صاحب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کب اس نے بندے لے کے جانا ہے. تو لیکن یہ اس نے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت زیادہ اس نے اس چیز کا چرچا کیا ہے, بلکہ کروایا ہے, ویڈیوز بھی اس نے اپلوڈ کی ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, کہ جو اناڑی کاریگر تھے وہ ان سے میرا پالا پڑا, اس کی وجہ سے مجھے جو ہے ہزاروں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. تو اس کے مطلب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اناڑی پلانٹ تو اس کا بند ہو گیا. وہ اناڑی بند ہونے کے, اناڑی وہ تو کمسٹ ہیں ہمارے پورے پاکستان کے, وہ پنجاب کے جو جتنے بھی آر او کے پلانٹ ہیں ان کو وہ رن کرتے ہیں. تو وہ اناڑی کیسے تھے, وہ تو میرا پلانٹ بھی وہی رن کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ پلانٹ ان کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. وہ بند ہوا ہے تو اس نے کسی کو بلایا ہے. وہ اناڑی بندوں نے صحیح پلانٹ کو تو نہیں خراب کر دیا. وہ بند ہو گیا تھا تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے. اور پھر اس کی بیوقوفی دیکھیں کہ واٹر پلانٹ کے اندر کوئی بندہ جا نہیں سکتا. اس نے صرف اپنے گڈ ویل کے لیے انٹرویو دیے ہیں, اور یہ پلانٹ کے اندر انٹرویو دے رہا ہے جو اس کو الاؤ نہیں ہے کہ پلانٹ کے اندر کوئی بندہ لے کے جائے اور وہاں پہ انٹرویو کرائے. وہاں تو وہی بندہ جا سکتا. اور دوسری غفلت ان کی یہ ہے بہت بڑی کہ جتنے بھی گردہ ڈائلسس کے مریضوں کی ادویات جو ہیں وہ انہوں نے اس پلانٹ کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اور ساری کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں ہے. ان کی دیواریں دیکھیں, میں نے اس کی تصویریں بھی میڈیا وائرل کی ہیں کہ ان کی دیواریں دیکھیں اتنی گند سے بھری ہوئی ہیں. تو اس نے کیا خیال کیا, غفلت اس کی ہے, پلانٹ اس کی غفلت کی وجہ سے بند ہوا, جس نے کبھی نہ اس کے فلٹر چیک کیے ہیں, نہ اس کی واسلوں کو چیک کیا ہے, نہ اس کا پراپر ان کی دیکھ بھال کی ہے, اور الٹا جو جنہیں سر اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے, اور اس کو تو پلانٹ کے الگ بے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات, صرف اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے. اور اس نے جو انٹرویو کروائے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ جو انٹرویو کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس شہر کے لوگوں پہ رحم کرے. تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اس کا. وہ پلانٹ بند ہوا تو اس نے مجھے کال کیا ہے, یہ پلانٹ چلتا ہوتا تو مجھے کو, اور میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پلانٹ بند ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس یہاں آر او پلانٹ بھی لگا ہوا ہے, اور مریضوں کے ساتھ کو گردوں کے ساتھ آر او پلانٹ کا پانی جو استعمال ہوتا ہے. تو لوگوں کو تو ابھی اویئرنیس ہوئی, ہمیں بھی ابھی اویئرنیس ہوئی ہے کہ یہاں کوئی گردہ پلانٹ ہے. یہ میں کہتا ہوں بڑی لوگوں کے لیے خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمیں اس کی کرتوتوں کا پتہ چل گیا, اس کی جو پردہ پوشیاں جو اندر پتہ نہیں اور کیا کیا گل کھلا رہا ہے, کیا کیا مریضوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے, یہ ابھی اس میٹر کے اوپر ہمیں پتہ چلا ہے. تو یہ انتہائی ظالم انسان ہے, اور صرف اپنی گڈ ویل کے لیے یہ سارے جو یہ کام کر رہا ہے. اور اسپتالوں میں اس کے اور بہت سارے اس کے سکینڈل ہیں, وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا جو میں نے اس کے اوپر ابھی کاروائیاں شروع کی ہیں. جی شکریہ رانا صاحب. انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ پروگرام کریں گے جس پہ جیسے آپ نے اس کے خلاف جو ہے اس کی کرپشن کے حوالے سے
اور جو اس کے کارنامے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاں میں، اس کے خلاف آپ نے درخواستیں گزاری ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد اس پر آپ کے ساتھ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا ہی احساس معاملہ جو تھا ڈائلسس کے مریض وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ آگاہی ہمارے شہریوں کو دی. اور ناظرین، یہ ہمارے محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کو سوچنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایسے نااہل جو افسران ہیں ان کی وجہ سے جو مریض بجائے ٹھیک ہونے کے موت کی دلدل میں جا گھستا ہے. تو ان کو محکمہ صحت کو چاہیے کہ باہر جو اگر پرائیویٹ جو سیٹ اپ ہیں جہاں پر وہاں پر تو 24 گھنٹے جو ہیں یہ کارروائیاں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے صحت کے جو ادارے ہیں وہاں پر جو ایک بھی ایس او پی صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے. تو محکمہ صحت کو چاہیے کہ خدا را جو سرکاری ہمارے صحت کے مراکز ہیں وہاں پر بھی پورے صحت کے حوالہ سے ایس او پیز کا خیال رکھیں اور ان پر عمل درآمد کرائیں. اور جہاں پر ایسے نااہل میڈیکل جو آفیسر تعینات ہیں ان کا احتساب کریں اور ان کو ایسی سیٹوں سے اٹھایا جائے تاکہ عوام کو 100% جو صحت کی بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر ہو سکیں. اور جو مریض ہے بجائے قبر کے طرف جانے کی بجائے وہ اپنی جو فیملی کے ساتھ اپنے عزیزوں کا اقارب کے ساتھ صحت یاب ہو کر زندگی گزار سکے، کیونکہ زندگی اور موت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ایسے نااہل جو مسیح کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ جلد قبر کی طرف اپنا سفر روانہ کر لیتے ہیں. تو ناظرین، اگلے پروگرام میں جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ٹی ایچ کو جڑاں والا ہے اس کی ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑاں والا کا جو نظام ہے وہ دھرم برم کر کے رکھا ہے. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.